سوال تحریر فرمایا ہے کہ پرائز بانڈ اور سٹاک ایکسچینج کے بارے میں کتاب و سنت کے لحاظ سے رہنمائی۔ یہ مسئلہ بھیا کئی مرتبہ ہو چکا اور اس میں علماء دیوبند نے جو فتویٰ دیا ہے اور بریلوی حضرات کے علماء میں کس نے کیا فتویٰ دیا ہے کئی بار بیان ہو چکا۔ سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی تفہیم میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ بہت ٹھوس اور علمی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے خدا کی کتاب کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ بالکل جب آغاز سے ہی اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی لوگ کون ہیں؟ یہ اور یہ اور یہ اور یہ 6 صفات گنوا دی ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پہ، اور جو اللہ نے نازل فرمایا اس کو مانتے ہیں، جو پہلے نازل ہو چکا اس کو مانتے ہیں، آخرت کے قائل ہیں، اور اللہ کی بندگی نماز سب سے بڑا مظہر اسے ادا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ غیب پہ ایمان نہیں رکھتے قرآن ان پہ نہیں کھلتا، یہ نہیں ہوا کرتا۔ اور اسی طرح جو لوگ کبیرہ گناہ کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں قرآن ان پہ بھی نہیں کھلتا۔ کوئی بھی کبیرہ گناہ، وہ گناہ جو انسان سے جذبات کے غلبے سے سرزد ہو جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس سے تو کوئی بھی آدمی خالی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ باقی جو لوگ تزکیے کے مراحل طے نہیں کرتے یا اس کا خیال نہیں رکھتے، وہ اپنے دلوں کو اتنا برباد کر لیتے ہیں کہ اللہ کی پاک کتاب کی آیات ان سے پردہ کر لیتی ہیں، یعنی وہ قرآن نہیں سمجھتے۔ منیر نیازی صاحب کا آپ نے قول ذکر فرمایا ہے، حقیقت یہی ہے۔ خود نفس وحی میں شک کرنا کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی آتی بھی تھی کہ نہیں آتی تھی۔ ایک اور سوال ہے، اس کا جواب اگر آج ہوا تو اس میں ہم آپ سے عرض کریں گے۔ اسی طرح حسد، کینہ، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے تزکیہ نفس اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اعمال، اور ایک ہے کہ اعمال کرے اور اس کے نتیجے میں تزکیہ ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شخص غصے پہ قابو پا سکے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسے غصے پہ قابو پانے کے لیے اپنی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ایک شخص ساری عمر زکوٰۃ دیتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس زکوٰۃ کے دینے کی وجہ سے اس کے رشوت کھانے کے معاملے میں کوئی کمی آ جائے، جو وہ بھی کرے گا یہ بھی کرے گا۔ اس لیے ان اعمال سے تزکیہ ہوتا ہے کسی حد تک، لیکن ایک تزکیہ وہ ہے کہ جو پاک دل ہو جائے، کسی سے حسد نہ رہے، بغض نہ رہے، جھوٹ نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، وہ آدمی جو سچائی کے ساتھ مبعوث ہوا اور پھر اس کی تصدیق کی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، یہ سچائی زندگی کے عمل میں بھی آ جائے، قول میں بھی آ جائے، یہ سب تزکیے کی باتیں۔ مشائخ کے پاس اس لیے نہیں جایا کرتے کہ ان سے پوچھیں نماز سجدہ صاف کے مسائل، وہ اس لیے جایا جاتا ہے کہ میرے اندر ایک حسد کی بیماری ہے، آپ اس کا کچھ کریں، جھوٹ بولتا ہوں اس کا کچھ کریں، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں لوگوں سے، اس لیے جایا جاتا ہے۔ یہ تزکیہ جن لوگوں پہ نہیں کھلا ہوتا، یہ تزکیے کے مراحل نہیں طے کیے ہوئے ہوتے۔ مراحل سے مراد وہ نہیں ہے کہ تصوف اور سلوک اور اذکار خاص، مطلب یہ ہے کہ ان کا دل اگر صاف نہیں ہوتا،
انسانوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں، تو اللہ کی کتاب ان پہ نہیں کھلتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں نے کبھی قرآن پہ غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ تو اب وہ قرآن پر غور نہیں کرتا۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کی، ان کا قرآن جب تک تمہارے اپنے باطن پہ نازل نہ ہو نا، تو قرآن کو کشاف اور رازی دونوں مل کے بھی نہیں کھول سکتے۔ ایک آدمی کو قرآن سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے، اب آپ دیکھیں کتنی چیزیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہوتے ہیں ان پہ بھی خدا کی کتاب نہیں کھلتی۔ کیوں بارش اللہ نے اس وقت کر دی؟ بارش سے کیا اثرات زمین پر مرتب ہوئے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ یہ سب مظاہر جو قدرت الہیہ کے مظاہر ہیں، اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ اب یہ کرونا وائرس آ گیا، ایک آدمی کہتا ہے کہ امریکہ نے بنایا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ چین میں خود ہی لیبارٹری میں کچھ کر رہے تھے تو بن گیا ہے، تیسرا کہتا ہے کہ فلاں ملک سے یہ آ گیا ہے، چوتھا کہتا ہے کہ اس کے اثرات کیا، اور ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے میرے پروردگار اس چھوٹی سی چیز سے پوری دنیا کی آبادی تباہ اور برباد ہو سکتی، اے میرے رب تیری قدرت ہے، اور تو اس کو اگر نہ ہٹائے اور مسلط فرما دے تو شہروں کے شہر خالی ہو جائیں اور سب کچھ۔ اس کی نظر اللہ کی قدرت پہ جاتی ہے اور اللہ کی گرفت پہ جاتی ہے، وہ ڈرتا ہے کہ امتحان ہے یا عذاب ہے، کیا ہے۔ اس نے اللہ کی اس نشانی سے سیکھا نا، اس کی اللہ کے ساتھ خشیت اور معرفت میں اضافہ ہوا۔ جو لوگ کائنات پہ اس طرح غور نہیں کرتے، قرآن ان پہ بھی نہیں کھلتا۔ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں قرآن ان پہ نہیں کھلتا۔ اس جھوٹ کو کلیتاً اکھیڑ کے پھینک دینا چاہیے اپنی زندگی سے، چاہے اس کے لیے بالکل تنہائی کی موت مرنا پڑے اور کوئی جنازہ اس کا نہ اٹھائے اور گل سڑ جائے اس کی لاش، ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے، سچ بولے، سچ کے ساتھ رہے، بڑی قیمت اس کی ادا کرنی پڑتی ہے، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ دنیا میں سب سے سستی چیز اللہ کی معرفت ہے، اس کائنات میں خدا کی معرفت سے زیادہ سستی چیز کوئی نہیں، اس لیے کہ اس معرفت کے نتیجے میں اللہ مل رہا ہے نا، تو اللہ جس انسان کو ملے گا وہ جتنی بھی قربانی دے ہیچ ہے، جتنی بھی قیمت لگائے ہیچ۔ خسرو نے کتنی اچھی بات کہی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر دو عالم قیمت خود گفت، پوری ربائی ہے، درد ہا دادی و درد مانی ہنوز، زندگی تلخیوں سے بھر گئی اور ابھی بھی تو میرے ہی ساتھ ہے۔ جانیں تیرے لیے قربان ہو گئیں اور تو جانوں کے ساتھ ہے، ہر دو عالم قیمت خود گفتئی، دونوں جہان جنت کیا اور دنیا کیا، ہر کوئی قیمت مانگتی ہے، تو بھی قیمت مانگتا ہے۔ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، میں اپنی جان پیش کروں، بہت تھوڑی سستی قیمت ہے، اور بڑھا اپنی قدر و قیمت کو۔ اس سے جو کہتے تھے نا کہ 1000 جانیں ہوتی تو آج قربان کرتا تیری معرفت اور تیری رویت پہ، وہ لوگ اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیا دے لے گا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے؟ جان دے دے، جان کیا چیز ہے یار۔ تو اس لیے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پہ عمل کرتے ہیں، جھوٹ پہ چلتے ہیں، ان پہ قرآن نہیں کھلتا۔ جو لوگ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظلم کے خلاف بات تک نہیں کرتے، ان لوگوں پہ قرآن نہیں کھلتا، اس لیے کہ وہ در حقیقت اپنی خاموشی سے ظلم کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو کہے آدمی، کچھ تو بات کرے، ڈر ہو حکومت کا، کسی کا، اللہ سے یہ تو دعا مانگے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی سے نکال
جہاں کے سربراہ اور جہاں کے لوگ ظالم حکمران آ گئے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ اپنی طرف سے کوئی دوستی کا مظاہرہ فرما. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ مدد فرما، جان چھٹے ان ظالموں سے یا پھر میں اس بستی سے نکل جاؤں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہمارے فرشتے ماریں گے اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، ہاں چھٹکارا ان کو ملے گا جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، مستضعف تھے، کمزور کر دیے گئے تھے حکمرانوں کے ظلم نے. تو جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا اس پہ کیوں قرآن کھلے؟ تو اس لیے یہ سارے اسباب اور وسائل ہیں کہ اللہ کی کتاب اپنے آپ کو ہٹا، خدا خود اپنی کلام کو اس سے ہٹا دیتا ہے. معرفت باری تعالیٰ کیا ہے؟ سلسلہ نقشبندیہ کے مراحل کون سے ہیں اور حقیقی شیخ کی نشانیاں کیا ہیں؟ معرفت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی پہچان وہ جملے سے شروع ہوتی ہے، پہلے عقیدے سے لا الہ الا اللہ سے، اور اس کی انتہا ہو جائے گی جب زیارت ہوگی، جب رویت ہوگی. ہم اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رویت اور زیارت ہوگی. اہل تشیع اور ہمارے عقیدے میں یہ فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رویت نہ اس دنیا میں ہے نہ اس دنیا میں. ہم کہتے ہیں اس دنیا میں ممکن نہیں ہے اور اس دنیا میں ہے. اپنی اپنی جگہ پہ دلائل ہیں، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اہل سنہ نے بھی کتابیں لکھی ہیں. اس سے ہمارے نزدیک خدا کی معرفت شروع ہوتی ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے، کہ وہ کفر سے اپنے آپ کو ممتاز کر لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے. اور اس کی انتہا یہ ہے کہ جب ذات باری تعالیٰ کو وہ سجدہ کرے گا اس پاک ذات کو دیکھ کر، وہ سجدہ کتنے زمانے اس میں کھپ جائیں گے اور کس طرح وہ ڈوب جائے گا اور کس لگن کے ساتھ سجدہ کرے گا اور کس طرح ٹوٹ کے اپنے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دے گا. یہ وہ سب کیفیات ہیں جو اس پہ طاری ہوں گی، جو دنیا میں اس کا منتظر تھا اور اللہ منتظر تھا جس کا. اس شخص میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ جیتا تھا اور اللہ ہی کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو غیب پہ ایمان کا صلہ دے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے لیے ساری عمر محنت کرتے رہے، آخرت میں بھی دکھائی نہ دے اور آخرت میں بھی اس کی رویت اور زیارت نہ ہو؟ یہ نہیں ہے. تو معرفت باری تعالیٰ یہ ہے، اللہ تک پہنچنے کی ایک راہ، یہ معرفت خود ہے. اور اللہ تک پہنچنے کی دوسری راہ، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پہچان کہتے ہیں نا، عارف، معرفت، پہچان. ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچان لینا. علم سے آدمی جان جاتا ہے اور عبادت سے آدمی پہچان جاتا ہے. بچہ جانتا ہے کہ میرے والد ہیں، لیکن بچہ صرف جانتا ہی ہے کہ والد ہیں. جتنی والد کے متعلق معلومات بڑھتی ہیں تو جان سے پہچان کا سفر کرتا ہے. بچہ جانتا ہے ماں ہے بس، لیکن اسے کوئی ادب تمیز، کیا پاکی ناپاکی کا بھی کچھ خیال نہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ ماں کی معرفت جب اسے حاصل ہوتی ہے، اور علم، پھر طبعی شرم و حیا، تو پھر وہ علم معرفت میں تبدیل ہونے لگتا ہے. پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ماں ہے اور بیٹا ہے، بیٹی ہے. یہ معرفت ہے خدا کی. خدا کی معرفت کی دوسری راہ محبت ہے، جس کا ہمیشہ غلبہ رہا ہے مشائخ پہ، صوفیہ پہ، ہر ایک پہ. اور وہ اللہ کی اس معرفت، محبت کے نتیجے میں جو حاصل ہوتی ہے، بہت پختہ اور بہت زیادہ خدا کے قریب کرنے والی چیزیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ لیے فرمایا کہ اگر تم خدا کے دین کا کام نہیں کرو گے تو ہم ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے یحبہم ویحبونہ، وہ لوگ اس سے محبت کریں گے اللہ سے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اللہ نے اپنی محبت ان کو عنایت فرمائی. تو اللہ کی معرفت
محبت سے حاصل ہوتی ہے، اس کے عشق سے حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ اس عشق کا تقاضا ادب ہے، احترام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وجلت قلوبہم، جب میری یاد، میرا ذکر آتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری بات آتی ہے تو تم دیکھو، میرا کلام سنتے ہیں تو ذرفت ان کی آنکھیں، ایک جگہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، بہنے لگتی ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ اس مالک کا کلام۔ اللہ کی معرفت کی تیسری راہ خشیت، خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جائز چیز کے قریب بھی نہیں جاتا کہ ٹھیک ہے جائز ہوگی لیکن میں اس پہ نہیں پڑتا بھی۔ کسی معاملے میں سود کا پہلو ہے، علماء نے کہہ دیا جائز، تو علماء منیمم ریٹ پہ فتویٰ دیتے ہیں نا۔ فتویٰ تو لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو پکڑنے کے لیے تھوڑا ہی ہے، جکڑنے کے لیے معاذ اللہ۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا، اگرچہ جائز ہے میں نہیں کرتا۔ علماء کہتے ہیں فلاں چیز حلال ہے کھانے میں، وہ کہتا ہے کھانا میں حلال ہے، آپ لوگ کھائیے، آپ کے پاس فتویٰ ہے، لیکن میں نہیں، بالکل نہیں، کہیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں، مار پڑ جائے۔ اللہ کی یہ خشیت اور خوف بعض لوگوں پہ غالب ہوتا ہے، لیکن اللہ کا خوف اگر حد سے بڑھ جائے تو کبھی کبھی پاگل پن پہ بھی لے جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، اللہ اپنا بس اتنا خوف دے دے کہ اس خوف کی وجہ سے میں تیری نافرمانی نہ کر سکوں۔ یہ نہیں فرمایا کامل خوف دے دے۔ اور محبت کبھی کبھی اس میں شیطان کو دخل اندازی کا موقع ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے، لہٰذا اگر نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم پہ تو مولا کا یہ کرم ہے اور یہ کرم ہے۔ محبت کی راہ سے ایسے گمراہی آتی ہے اور خشیت کی راہ سے ایسے گمراہی آتی ہے۔ چنانچہ اللہ کی معرفت کی یہ تین راہیں تو بہت ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سے جس پہ بھی خدا کے خوف کی مہر نہیں ہے وہ کچھ نہیں۔ اللہ کی محبت ہے، خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتائیے میں بہت مغفرت، بہت معافی اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِی، اور میری عذاب، میری پکڑ اور میری گرفت بڑا شدید دردناک عذاب ہے اگر میں دینے پہ آ جاؤں۔ سلسلہ نقشبندیہ کہ کتنے مراحل ہیں نقشبندیوں کے؟ مراحل سے اگر آپ کی مراد اسباق ہیں تو وہ تو کافی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کے زمانے میں تھوڑے تھے، پھر جتنے حالات میں تغیرات آتے گئے اتنے نقشبندیہ سلسلے کے مشائخ اپنے مراقبات بڑھاتے رہے۔ کچھ اضافہ خواجہ سید آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، بہت بڑے آدمی تھے، امام تھے خواجہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر شاہ جہان کے زمانے میں کہیں بغاوت کر دیتے تو مغلوں کو مصیبت پڑ جاتی، وہ اتنے بڑے شیخ تھے اپنے وقت کے۔ خواجہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ اضافہ فرمایا تھا۔ پھر ان کے بعد صحیح اضافہ تو اس میں کیا حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت حساس طبیعت کے تھے اور حالات زمانے پہ نظر تھی ان کی، اور نبض پہ ان کی انگلیاں تھیں کہ ہونے کیا چاہ رہا ہے۔ تو وہ جو لوگ پیدا ہونے چاہیے تھے، رجال کار، معاشرے کے افراد جو ڈٹ جائیں، جن میں استقامت ہو، جن میں پختگی ہو، جو لوگ حالات کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، حضرت چاہتے تھے کہ ان کے خلفاء میں ایسے لوگ ہوں۔ تو انہوں نے پھر مراقبات بھی بڑی تفصیل سے کرائے اور توجہات بھی ان کی اتنی شدید تھی۔ وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تھے بیعت کے لیے۔ حضرت نے فرمایا بیعت کہیں اور ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ میرا سلسلہ، مجھ سے بیعت ہونا تو
بغیر نمک کے پتھر چاٹنا ہے۔ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کا حضرت کریں گے، وہ حضرت کریں گے جو کہہ دیا نا، وہ اتنے جم کے چمٹ کے رہے کہ پھر عالم اسلام میں ان کا فیض پھیلا۔ حرمین شریفین میں ان سے بیعت ہوئی، ترکی میں ہوئی، ایران میں ہوئی، پاکستان، انڈیا، پورا یہ بر صغیر، ایک ایک آدمی ان سے جا جا کر بیعت ہوا۔ گروہوں کے گروہ گئے مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور وہ جس طرح ڈٹ گئے تھے زندگی میں، اور جتنا پاک ان کا کردار تھا، اللہ نے ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کو اس شخص سے ہدایت دی، ان کی خانقاہ۔ اور اس کے بعد ان کی خانقاہ کو اگر کسی نے زندہ کیا، یا اللہ کی طرف سے تھا، وہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ ان دونوں کو اللہ نے بہت بہت بڑے مقامات سے نوازا تھا۔ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے آدمی تھے کہ وہ ان کے حالات اگر آپ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کیسے ہوتے ہیں۔ اور حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ وہ اتنے ہی حساس، اتنے ہی نازک مزاج تھے۔ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک دن حضرت کی خدمت میں تھا تو کوئی چیز کھا رہے تھے، بادام کی طرح کی ایک مٹھائی بنتی تھی، تو مجھے فرمایا غلام علی تم کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی۔ تو عنایت فرمائی 2-4 دانے۔ اگلے دن پوچھا کیسے تھے؟ میں نے کہا بہت اچھے تھے، بہت مزہ آیا۔ فرمایا سارے کھا گئے؟ میں نے کہا جی حضرت وہ تھے ہی کتنے؟ فرمایا میاں کیسے تم نے 4 دانے ایک ہی دن میں کھا لیے، یہ کیسے ہو گیا؟ طبیعت ان کی بہت حساس اور مزاج نازک تھا۔ یہ ہوتا ہے۔ حقیقی شیخ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی بجائے یہ کیوں نہ بیان کریں کہ طالب کی نشانیاں کیا ہیں؟ جن کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے نا وہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ پیاس ہی نہ لگی ہو اور اب ڈاکٹر کو جا کر کہے کہ مجھے کوئی گولی دیں کہ میں پیاس لگے اور کھانا کھاؤں، بھوک لگے، اس کا کیا حل ہے؟ طالب کون ہوتا ہے؟ جو طالب تھے اس نے کہا حضرت بغیر نمک کے چاٹ لیں گے، آپ شروع تو کریں۔ تو اس لیے یہ جو طالب ہوتے ہیں نا، طلب کرنے والے، خود ان میں کتنی ہمت ہوتی ہے، خود ان میں کتنی جرت ہوتی ہے، وہ خود کتنا چل سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا بس وہ اس کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو ڈھونڈنے والے چاہیے نا۔ پیاس لگی ہو نا شدید تو گدلا پانی دیکھ کے کہ اس میں مٹی ہے پھر بھی پی لیتا ہے، کہتا ہے یار پی لوں، پیاس تو بجھے نا۔ وہ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ بھی جس گناہ کا آپ نے ذکر فرمایا ہے نا کہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، بھول جانا چاہیے بھیا۔ ایک مرتبہ اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ختم کرو اس قصے کو۔ بار بار ان گناہوں کو یاد کرنا، بار بار اپنی شخصیت میں ان گناہوں کو لانا جن گناہوں کی بنیاد جذبات کا غلبہ ہے۔ محبت ہے انسان میں، خوف ہے انسان میں، جنس ہے انسان میں۔ خوف کے غلبے سے اس نے قتل کر دیا، جنس کے غلبے سے اس نے کوئی گناہ کر لیا، عقل کے غلبے سے اس نے کوئی غلط چیز کر دی۔ یہ غلبہ جب اترتا ہے تو پھر اصل چیز پہ آ جاتا ہے۔ ان حالتوں میں جو بھی گزرا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ شرعاً اس کی حد نہیں ہے اور اس کو قتل ہو جانا چاہیے یا مار دینا چاہیے اپنے آپ کو، بالکل غلط بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، یہی تلقین کی تھی۔ یہ توبہ اور کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ پہ اپنے آپ کو مار دے، یہ شیطان کی چیزیں ہیں۔ جو شریعت نے سکھایا سیدھی سادی بات وہ کیجیے، اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ شریعت کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ کبھی قتل نہیں کرتے سوائے اس جان کے جس کا حکم اللہ نے قتل کا دیا ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص ایسی حرکت کرے گا وہ غلط راہ پہ چل پڑا۔
اس نے گناہ کی راہ اپنا لی۔ اللہ نے توبہ کی دعوت دی ہے، توبہ کرے بس، اور چھوڑ دیں اس قسم کے قصوں کو۔ اور آگے چل کے اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ بھی تو ایک مقام ہے۔ ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں بظاہر گناہ کرتے ہوئے، ہم کہتے ہیں اس پہ حد جاری کرو، ہم ہی فتویٰ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس شخص کے متعلق کو حقیر جاننا کہ اتنے بڑے گناہ میں، ایسے نہیں ہے بھیا۔ کیا پتہ اس کے نصیب میں یہ گناہ 100 بار لکھا ہے تو قیامت میں اسے 1000 نیکیاں دینی ہوں گی۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یہ جو دوسروں کے احتساب کے دعوے کرتے پھرتے ہیں نا، اور محتسب اعلیٰ مقرر ہوتے ہیں بیوی پہ، اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ رہ گئی یہ بات آپ کی کہ فطرت مسخ ہو جائے، تو فطرت ایسے مسخ نہیں ہوتی۔ ولیعظ باللہ، بے حیائی اور ان چیزوں سے فطرت مسخ نہیں ہوتی جو جذبات کے غلبے سے ہوں۔ ہاں جب اس چیز کو اپنی عادت بنا لے تو پھر فطرت پہ فرق پڑتا ہے۔ فطرت مسخ ہوتی ہے جھوٹ بولنے سے، فطرت مسخ ہو جاتی ہے حسد کرنے سے، فطرت مسخ ہو جاتی ہے لوگوں کو ذلیل کرنے سے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے سے، فطرت مسخ ہو جاتی ہے جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے سے۔ فطرت کو مسخ یہ کرتوت کیا کرتے ہیں، فطرت کو مسخ یہ چیزیں نہیں کرتی۔ یہ تو وقتی ایک چیز ہے، بس آئی اور گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے لوگ نہیں تھے؟ کیوں نہیں تھے؟ جن پہ حدود جاری کی گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے ایک آ گیا، اس نے یہی بات لکھی جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے چپ کر کے۔ پھر اذان ہوئی نماز، اور آپ نے عصر کی نماز پڑھا کے کہا کہ وہ کہاں گیا وہ لڑکا جو مجھ سے بات کرتا؟ عرض کیا گیا اللہ، اس نے کہا ہاں انا، میں یہاں ہوں۔ فرمایا اما صلیت معنا، ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ آپ نے کہا خبردار جو اب یہ ذکر کیا جاؤ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس لیے ماتم کرنا، ڈوب مرنا، خودکشی کے جذبے، یہ سب چیزیں اس وقت ہیں جب جھوٹ بولے، اس کو چھوڑے، جھوٹ کو، سچائی کی زندگی کے ساتھ کھرا آدمی، دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی یاد ہے ہی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں۔ ایسے مشائخ جن کے ساتھ 10 سال گزارے اور کبھی غیبت نہیں سنی، 20 سال جن کو دیکھتے رہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جھوٹ کوئی چیز ہو گئی۔ دنیا کے معاملات ایک الگ چیز ہے، غلط فہمی ہو جائے، مگر وہ اس درجے کے تزکیہ رکھتے تھے، اور اسی پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچ کے اللہ کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ ہم نے ایسے اپنے اساتذہ دیکھے 13 گھنٹے ارواح مبارکہ کا نزول رہا، اٹھ کے ملتے تھے۔ حضرت آپ تشریف لائے، آپ یہاں بیٹھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک چوما اور کہا آپ کی عنایت، آپ کی مہربانی ہے، اس وقت میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ یہ کیا تھا؟ زندگی سچائی کے ساتھ گزاری، اور سزا کیا پائی تھی؟ تنہائی کی۔ تنہا رہنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ یہ کل کا آپ انٹرویو اس سے جا کے پوچھیں، سیاست تو پتہ نہیں، آپ جانتے ہوں گے شاہد خاقان عباسی سے 4 مہینے کہتا ہے کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی، یہ 4 مہینے پاگل ہو جائے آدمی 40 دن میں ہی۔ پھر آپ نے تحریر فرمایا مسئلہ کہ اس لیے فطرت، اس کے لیے ذکر اذکار بہت چھوٹی سی چیز سے شروع کرے، بہت چھوٹی سی چیز، دعا سے شروع کرے، محبت سے شروع کرے، اللہ کے ساتھ محبت سے باتیں کرے، خدا کو کہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، کہیں نہیں جانا، کچھ ہو جائے یہ در نہیں چھوڑنا، کچھ ہو جائے آپ میرے مالک و مولا ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے کدھر جا سکتا۔ اللہ سے باتیں کرے، یہاں سے شروع کرے۔ ایک مرتبہ ہم نے بتایا تھا کہ جب رات کو نیند کے لیے سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو سونے سے پہلے 10 سیکنڈ بھی مل جائے نا تو اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی محبوب جانے
کہ جتنا میں اس سے پیار کرتا ہوں اس سے زیادہ تو انہیں مجھ سے پیار ہے، انہیں محبت ہے۔ اگر وہ محبت نہ فرماتے تو میں یہ آج ان کا نام لے رہا ہوتا۔ بہت چھوٹی سی چیز، کلمہ طیبہ پڑھا کرے، کوئی تعداد مقرر کر لے، 5 10 15 20 100، جتنا اس طرح کرے، اور ایک ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جا کے جن کو اللہ کی یاد اللہ نے نصیب فرمائی ہے، تو وہ چنگاری ہے نا، وہ اثر کرتی ہے۔ بس یہ 2 کام کرنے چاہیے، فطرت ٹھیک رہتی ہے۔ جنت میں رجب نام کی کوئی نہر بہتی ہے؟ کوئی نہیں بھئی، سب غلط ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ آیا ہے روایت میں، بعض علماء نے اس کو مانا بھی ہے، چنانچہ وہ کہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بعض روایات میں آیا ہے، لیکن بعض محققین نے اس کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں یہ روایت درست نہیں ہے۔ دونوں طرف اہل علم۔ ایک خاتون کو طلاق شوہر نے دی 2013 میں، اور پھر کورٹ میں مسئلہ چلا گیا اور کورٹ کا فیصلہ آیا ہے 2020 میں، تو اب عدت کب اس کی ہوگی؟ تو عدت اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن اس نے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ 2013 میں جب اس نے طلاق دی تو خاتون کی عدت شروع ہو گئی، کورٹ کے فیصلے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی کہ ان کی تنخواہیں زیادہ کر دیں، اور یہ ہم نے کہا ہے؟ نہیں بھیا، ہم نے نہیں کہا۔ آپ کو سننے میں غلط فہمی ہوئی ہوگی یا کبھی سنا ہوگا، ہم نے جو اصل بات کہی ہے وہ بات یہ تھی کہ خود حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تعلق تھا، یہ دو چیزیں آپ جمع کر گئے ہیں، مکس اپ کی ہیں، اس لیے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہم نے نہیں کہا۔ تنخواہوں کا مسئلہ چلا تھا کہ ہر مہینے کس کو کتنی تنخواہ دی جائے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جس مسلمان کا جتنا اسلام میں رتبہ زیادہ ہے اس کو اتنی زیادہ تنخواہ ملنی چاہیے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا، فرمایا کہ عمر کیا کرتے ہو، بنیادی ضرورتیں، سہولیات زندگی یہ سب کی یکساں ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں سب کی تنخواہ برابر کی رکھوں گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ ان کے دور میں چلا، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں انہیں ایک عیسائی مل گیا تھا، عمر بن العاص نے خط رکھا تھا، یہ ہم نے اپنے جو دماغ تنگ کیے ہوئے ہیں نا کہ کسی کے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، پہلے مذہب دیکھو کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عمر بن العاص نے خط لکھا مصر کی فتح سے کہ حضرت یہاں ایک ایسا عیسائی ملا ہے جو پورے ملک کا حساب رکھتا ہے، آڈیٹر جنرل جو ہوتا ہے، فرمایا میرے پاس بھیجو، مجھے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کو بلا کے کہا تنخواہیں مقرر کرو، لوگوں کو لکھو کتنی کس کی تنخواہ گورنمنٹ دے گی، کیا کیا سہولتیں دے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے، اور جب تحریر شروع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں سے شروع کیا؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین سے۔ انہوں نے کہا غلط کیا ہے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو لاؤ اور لکھو، سیدنا علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کو لکھو۔ پھر امہات المومنین کا کہا ان کو لکھو، پھر فرمایا اب آؤ۔ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تنخواہوں کو آگے پیچھے کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثلاً جتنی امہات المومنین کی تنخواہیں تھیں، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تنخواہ میں 1000 سالانہ کا اضافہ فرمایا تھا۔ تو عرض کیا گیا کہ آپ یہ کیسے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، ان سے محبت زیادہ تھی تو میں ان کی خدمت ایسے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید کی تنخواہ میں اضافہ فرما دیا تھا، تو عبداللہ ابن عمر ان کے اپنے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ نے اس کو اضافہ، اور میں اس سے پہلے جنگوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، اور زید ہیں کیا ان کی قربانیاں اور میری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عبداللہ مجھے اتنا پتہ ہے
کہ تمہارے والد سے زیادہ اس کے والد اور تمہاری ماں سے زیادہ اس کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسا فگر، ایسا عمل تھا جس نے تنخواہوں میں کمی بیشی کی. مگر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں اپنی حیات طیبہ کے آخری سال میں تو فرمایا ابوبکر ٹھیک کہتے تھے، اگر میں 1 سال اور رہا تو میں تنخواہیں برابر کر دوں گا. دوسری بات جو آپ نے اس میں کہی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عمر رضی اللہ عنہ نصیحت کی، ایسے نہیں ہم نے کہا، وہ بات الگ ہے. وہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود سے اپنے دور میں ججز کی، ٹیچرز کی اور پولیس کی تنخواہیں عام مسلمانوں سے زیادہ رکھی تھی، اور فرمایا تھا کہ اگر ٹیچرز، باقاعدہ بات کی گئی کہ آپ کیوں تنخواہیں زیادہ رکھتے ہیں، تو فرمایا تھا کہ اگر ٹیچرز تعلیم میں تنخواہ زیادہ نہیں دو گے تو جاہل رہ جائے گی امت، اور اگر پولیس کی تنخواہیں زیادہ نہیں دو گے تو سچی گواہی گم ہو جائے گی، اور ججز کو نہیں دو گے، قضات کو، تو فرمایا تھا کہ انصاف ختم ہو جائے گا. تو ان 3 محکموں کو چن کے ان کی تنخواہیں زیادہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کی تھی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحیل جو ہے وہ المخارج فی الحیل ہے. امام محمد رحمۃ اللہ کتاب کا اصل نام یہ ہے، اور اس میں وہ کوئی چیز نہیں ہے جو پچھلی مرتبہ کسی نے کہا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہیلے بیان کیا. کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت پہ عمل کرنے کے لیے کوئی آدمی مجبوری پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس پریشانی میں شرعاً نکلنے کا حل کیا ہے یہ بتایا. نبوت بہت وسیع موضوع ہے بھیا، نبوت پہ کہاں بات ہو سکتی ہے. نبوت بہت وسیع. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے، اہل السنہ کے عقیدے میں پڑھیے. جو ہمارا اور گمراہ لوگوں کا اختلاف ہے، سر سید فلاسفہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ ابن سبعین اور یہ لوگ، کہ فلسفی نبی سے زیادہ دقت نظر رکھتا ہے. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کسبی ہے. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت محنت سے حاصل ہو سکتی ہے. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت وہ فلسفے سے کم چیز ہے. یہ سب باتیں گمراہی پہ مشتمل ہے. نہ ہمارا عقیدہ ہے اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں اہل السنہ. ہمارے نزدیک باقاعدہ یہ سر سید یہی تو لکھتے رہے. اس کو جو لوگ پڑھتے تھے تو وہ کہاں جاتے؟ ہم تو پڑھتے نہیں نا. اس وقت مسلمان پڑھے لکھے ہوتے تھے تو وہ کہاں جاتے؟ مر جاتے، ڈوب مرتے. ان بےہودگیوں کے خلاف کچھ نہ کہتے. سر سید کو کچھ بھی نہ کہتے. سر سید نے ابو علی سینا کے کلام کو بڑا ٹھوک بجا کے نقل کیا. آپ جا کے پڑھیے. یہ ابو علی سینا اور یہ فلاسفہ اور ارسطو کے شارع فارابی، یہ جو لوگ ارسطو ثانی کہلاتے تھے، یہ کیا کہتے تھے؟ مثلا 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور تینوں میں اہل السنہ کا مسلک بھی آپ سے عرض کرتے ہیں. ان کے نزدیک نبی جو ہوتا ہے اس کی عقل اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے، اتنی زبردست ہوتی ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں وہ ایک قوت رکھتا ہے عقل کے امتیاز میں، اور قوت قدسیہ وہ کہلاتی ہے. اہل السنہ کہتے ہیں کہ نبی کی عقل کی بجائے سیدھی طرح بات یہ کرو کہ خدا اسے اتنی طاقت دیتا ہے، اتنی قوت دیتا ہے، اور اللہ کا پیغمبر وہ آتا ہے اور اس سے جو قوت قدسیہ تم کہہ رہے ہو، اس قوت قدسیہ کا کوئی دخل نہیں ہے. خدا کی طرف سے نبوت دی جاتی ہے، اور نبوت کسبی نہیں ہوتی، وہبی ہوتی.
یہ ابن سبعین اور سہروردی، سہروردی سے مراد وہ مقتول، سہروردی سے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مراد، وہ تو بڑے اولیاء کرام میں صاحب سلسلہ ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ قوت قدسیہ، تو سر سید، ابن سینا، ابن سبعین اور یہ سہروردی، یہ سب ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے۔ قوت قدسیہ اتنی ہوتی ہے کہ نبی کے اندر سے یہ طاقتیں اٹھتی ہیں۔ وہ جو قوت قدسیہ نبی کے اندر ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں جبریل امین ہوں، وہ کہتی ہے میں میکائیل ہوں، وہ کہتی ہے میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ خارج میں کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک آدمی گہرے خواب میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ میں کس دنیا میں تھا، تو خواب اور جن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آگ سے ڈر رہا ہوتا ہے یا باغ میں مزے کر رہا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہی اندر ہوتی ہیں، خارج میں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ ہے نا جڑ فرشتوں کے انکار کی۔ ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا، خارج میں ایک فرشتہ ہوتا ہے، جنت ہوتی ہے، جہنم ہوتی ہے، نبی اس کو دیکھ کے پیچھے ہٹتا ہے، نبی اس کو دیکھ کے جنت کو آگے بڑھتا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ سب چیزیں ان کا وجود پایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی جبریل امین نہیں۔ جب یہ چیزیں سر سید کی لوگوں نے پڑھی تو لوگوں نے کچھ نہیں کہنا تھا۔ دوسری چیز جس کو وہ کہتے ہیں کہ نبی کی اس قوت قدسیہ کے بعد دوسری چیز جو اس میں پائی جاتی ہے، اس کے اندر سے آوازیں بھی آتی ہیں۔ نبی اپنی آواز کو خود سنتا ہے، جیسے خواب میں ہم کسی کی آواز کو سنتے ہیں، نبی اپنی قوت قدسیہ کی آواز کو سنتا ہے اور خود اسے وحی قرار دیتا ہے، جبکہ باہر کوئی وحی نہیں آتی۔ یہ قرآن کہاں گیا؟ سیدھی سادی سی بات ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتیں اتنی شدید تھیں کہ اندر ہی اندر سے وہ اٹھتی تھیں اور آپ پر غلبہ طاری ہوتا تھا، اور اپنے اندر کی آواز کو خدا کی وحی قرار دیتے تھے۔ جبریل امین کا آنا اور اللہ کا وحی کرنا، اللہ کا وحی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے یہ چیزیں بیدار ہو رہی ہیں۔ اب کہاں رہ گیا قرآن اور کہاں رہ گیا اسلام؟ یہ سارے فلاسفہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو صوت، جو آواز مسموع ہوتی ہے، وہ اندر سے اٹھنے والی طاقتیں، اور تیسرا وہ کہتے تھے، دوسرا وہ کہتے تھے کہ اندر ہی اندر وہ اپنے میں جو نورانی صورتیں دیکھتا ہے نا، یہی جبریل امین ہے اور یہی فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر نبوت کس چیز کا نام ہے؟ ایک آدمی اٹھ کے آج بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خواب میں یہ ہوتا ہے، یا میرے اندر اتنی قوت ہے، وہ قوت مجھے یہ بتاتی ہے، میں نورانی صورتیں دیکھتا ہوں۔ اسی لیے یہ ابن سبعین اور سہروردی، انہوں نے کوشش کی کہ نبوت تک پہنچے اور ہمیں نبی مانا جائے۔ اور تیسری چیز ان بدبختوں کے ہاں ولیعذ باللہ، ایک صوت، آواز، ایک نورانی۔ تیسری چیز یہ کہتے تھے کہ انہیں مادے میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، کہ مادے میں تصرف کر سکتے ہیں۔ مادے میں جب تصرف کرتے ہیں اپنی قوت سے، جو اندر کی قوت ہوتی ہے، تو پھر ان کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ معجزہ کس بات کا نام ہے؟ وہ تو اس کے اندر کی طاقت ہے۔ اندر کی طاقت ہے۔ کسی آدمی کو پہاڑ تک نظر آتا ہے، کسی آدمی کو روڈ تک نظر آتا ہے، تو اپنی اپنی قوت ہے۔ تو نبی کی یہ جو قوتیں ہوتی ہیں، جب وہ استعمال کرتا ہے تو یہی معجزہ ہے۔ نبی، تم کہتے ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو کدھر سے 2 ٹکڑے ہو گیا؟ وہ تو نبی کی قوت تھی کہ اس نے لوگوں کی آنکھوں پر قابو پا لیا، اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے غضب کی چیزیں لکھی ہیں، کمال کی۔ ہمیشہ اس کا حل اہل السنہ جو کہتے ہیں کمال کی بات، ان کا غیر معلوم اور چیز ہے، اور غیر مدرک، غیر معقول اور چیز ہے، اور غیر مدرک اور چیز ہے۔ ایک چیز ہے جو عقل میں آئے نہ آدمی کے، اس کا مطلب ہے عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور ایک چیز ہے جو انسان کی عقل سے محال ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک غیر معقول چیز ہے، بچے کو نہیں سمجھ آتی کہ نیوٹن کی تھیوری کیا تھی، لیکن وہی تھیوری اگر بڑے کو سمجھائی جائے تو سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو کلیہ ہے، فارمولہ جو نیوٹن یا آئنسٹائن نے دیا ہے وہ عقل کے خلاف ہے۔ وہ عقل کے خلاف نہیں یار، تمہاری عقل اس قابل نہیں ہے۔
تو فلاسفہ جو ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو گمراہ بھی کہتے ہیں، ہم ان کے نظریات کا رد بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے ابو علی سینا پھنس گیا جب پہنچا اس بات پہ کہ حضرت مریم کے ہاں ولادت کیسے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس نے کہا کہ خاتون کی طرف سے جو ایگز ملتے ہیں وہ خود اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ انہی نے سپرم کی صورت اختیار کر لی تھی اور وہ آپس میں ملے اور بچہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، پوری دنیا میں ایک وہی تھیں اور اس کے علاوہ آج تک دنیا میں یہ واقعی پیش نہیں آیا، اب کون اس کو مانے گا؟ اسی لیے تو یہ ابو علی سینا اور اس کے متبعین کو ہم گمراہ اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اگر اس کی چیزیں وہ ٹھیک ہیں جو مطالعے میں آئی ہیں، ابو علی سینا کی شفا پڑھیے، قانون پڑھیے، یہی وہ چیزیں ہیں جو آکسفورڈ میں عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ بر صغیر کی تعلیم کا نصاب کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ 1850 میں انگریزوں نے کمیٹی قائم کی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت دلی میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے یہ ہماری آکسفورڈ سے زیادہ علم ہے۔ انڈیا میں جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس کو دیکھو، جائزہ لو اور رپورٹ پیش کرو، کیوں نہ آکسفورڈ اور کیمبرج کو ہم اس سٹینڈرڈ تک پہنچائیں جو دلی میں کالج کا سٹینڈرڈ ہے۔ یہ تو 57 کی جنگ آزادی آ گئی، ان کا چھوڑو اس بات کو، وگرنہ ہندوستان کا نصاب تعلیم اس سے اعلیٰ تھا۔ یہ چیزیں ہوئیں۔ تو حضرت مریم کے متعلق فلاسفہ یہی کہتے ہیں، جنت اور جہنم اس کے متعلق بھی ولیعاذ باللہ ایسی چیزیں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ نے سوال تحریر فرمایا کہ ابو علی سینا اور اس کے پیروکار ہم اسی لیے گمراہ مانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو غیر معقول قرار دیتے ہیں، اسی انکار کی وجہ سے بعض رات نے ان کی تکفیر کی ہے۔